کیا عورت نفلی طواف بنا محرم کے کر سکتی ہے؟ ہاں، بغیر محرم کے طواف تو ہو سکتا ہے. مسافت سفر جو شرعی سفر ہے وہ عورت اپنے محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی. اگر شوہر آپ کے ساتھ گیا ہوا یا کوئی محرم گیا ہوا ہے اور وہ ہوٹل میں اور آپ طواف کرنے چلی جاتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتی ہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اگر تم فلاں کے گھر میں گئی ہو تو تجھے طلاق، اس سے طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ گئی ہو، اب یہ پتہ نہیں اس کا پورا مطلب کیا ہے، تو واضح ہوگا کہ اس نے یہ مشروط کیا ہے یا پرانا سابقہ. اگر اس نے یہ مشروط کیا ہے کہ اگر تم گئی اور وہ چلی گئی تو طلاق ہو جائے گی. اگر اس نے یہ کہا کہ اگر تم فلاں کے گھر میں گئی تو تمہیں طلاق، اور اس کہنے کے بعد وہ چلی گئی تو شرط پائی گئی، جب شرط پائی گئی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی. اور اگر یہ اس نے خبر کے طور پہ کہا ہے کہ اگر تم پہلے گئی ہو تو تمہیں طلاق ہے، تو وہ بھی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ پہلے گئی ہے یا پہلے نہیں گئی ہے. اگر وہ پہلے گئی ہے، وہ معاملہ حقیقت سچا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی. اگر جھوٹا ہے تو نہیں ہوگی. عید الاضحیٰ کتنے دن ہیں؟ تھوڑی وضاحت کر دیں. 3 دن ہوتے ہیں. عید الفطر کا 1 دن ہوتا ہے شریعت میں، اور عید الاضحیٰ کے 3 دن ہوتے ہیں. اسی وجہ سے قربانی 3 دن جائز ہے. جماعت کی نماز میں آخری 2 رکعت میں مقتدی شامل ہو جائے تو بقیہ 2 رکعتیں کس طرح ادا کرے؟ بقیہ 2 رکعتیں اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو کھڑا ہوگا، سبحانک اللہم پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع کر لے گا. دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملائے گا اور رکوع کر کے نماز اپنی مکمل کر لے گا. 3 رکعت کی نماز ہے تو کھڑا ہوگا، سبحانک اللہم پڑھے گا اور اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا اور بیٹھ کے اپنی نماز مکمل کر لے گا. کسی سے بیعت کیوں کرنی چاہیے؟ کہ کیا کوئی شخص 2 پیر و مرشد سے بیعت کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ بیعت کی کیا حقیقت ہے، اس میں انشاءاللہ یہ بیعت کے سارے واقعات ختم ہوں گے تو میں اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ بیعت کیا ہوتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے. غسل کے دوران اگر بار بار پیشاب آئے تو اس سے غسل صحیح ہوگا یا نہیں؟ غسل تو صحیح ہو جائے گا، البتہ اگر غسل کے آخر میں بھی کسی نے پیشاب کر لیا تو اس کے بعد اس کو وضو کرنا پڑے گا. نماز وغیرہ اگر پڑھنی ہے وضو اس کا نہیں رہے گا، غسل ہو جائے گا. عصر کی نماز میں اگر امام صاحب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے، پھر پیچھے سے لقمہ دینے پر بیٹھ جائے، یہ کھڑے ہو کر بیٹھنا امام کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے تو پھر بیٹھیں گے نہیں، پھر آخر میں سجدہ سہو کریں گے. اور اگر بیٹھ گئے پھر بھی سجدہ سہو کر لیا تو نماز پھر بھی ہو جائے گی. اگر امام اٹھ رہا ہے اور بیٹھنے کے قریب زیادہ ہے، اٹھنے کے قریب کم ہے، تو پھر بیٹھ جانا چاہیے. لیکن اگر وہ اتنا اٹھ چکا ہے کہ اب وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے، پھر دوبارہ بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر کوئی شخص 1 سال تک اپنی بیوی کو طلاق دیے بغیر گھر سے غائب ہو جائے، کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی. 1 سال نہیں، 10 سال بھی نہ ہو، اس سے طلاق نہیں ہوتی. عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز مغرب کا وقت داخل، غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سورج جب پیلا ہو جائے اس وقت تک اس کو بلا وجہ مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. تو سورج کے پیلا ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے. پھر بھی اگر نہیں پڑھی اس دن کی عصر کی نماز، سورج پیلا ہو گیا اور پھر بھی اس کو پڑھیں غروب سے پہلے. ایک آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور ارادہ کیا کہ عید کے دوسرے دن ذبح کروں گا، لیکن عید کی دوسری رات کو جانور بیمار ہو گیا اور جانور مرنے کے قریب ہو گیا. پھر رات کو جانور اسی وقت ذبح کر دیا. قربانی ہو گئی یا ہو گئی؟ قربانی تو ہو گئی. 3 دن میں سے کسی بھی آپ وقت دن رات کو کر لیں، قربانی ہو جائے گی. اسلامی بینکاری کے مطابق جو بینک منافع دیتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے پر، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اس سے ماہانہ منافع لینا جائز ہے؟ جائز ہے. اسلامی بینک جو منافع دیتے ہیں اور جو خصوصاً مستند علماء کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان سے منافع لیا جا سکتا ہے اور اس میں سیونگ اکاؤنٹ بھی کھولا جا سکتا ہے. حقیقہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، مستحب عمل ہے اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور لیکن فرض واجب بھی نہیں ہے. ہمارے لوگ اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں اور اس کے لیے بہت قرض لیتے ہیں اور بہت وہ کرتے ہیں، یعنی
گفتگو دو کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں, سہولت کے ساتھ اگر کوئی کر سکتا ہے, چاہے قرض لے کر ہی کر سکتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا قرضہ ہے, میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, تو کر لے. لیکن اگر اس کو مشکل ہو رہی ہے تو پھر نہ کرے, کوئی فرض واجب نہیں ہے, مستحب عمل ہے.